سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھے، اور جو تم میں سے ان کی دوستی کرے گا سو وہی لوگ ہیں گناہگار۔ گزشتہ آیات سے ایک مضمون چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے کچھ اعمال کو مسلمانوں کے اعمال سے بہتر قرار دیتے تھے، جیسے حاجیوں کی خدمت، بیت اللہ کی تولیت اور ذمہ داری۔ تو پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کیا۔ یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تم ایمان کے مقابلے میں کسی عمل کی حیثیت بنا رہے ہو۔ کہاں ایمان اور کہاں عمل؟ عمل تو شاخ ہے، ایمان جڑ ہے۔ اگر جڑ نہیں تو شاخ کہاں سے آئے گی؟ عمل صالح تو ہے ہی وہ جو ایمان پر مبنی ہے، ایمان پر بنیاد ہے جس کی۔ جب ایمان ہی نہیں تو عمل کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ہباء منثورا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر آج جو پڑھی گئی، مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے تعلقات کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے۔ کہ جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، تو اب اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کا قبلہ بدل جاتا ہے، اس کی دوستی اور یاری دشمنی کے معیار بدل جاتے ہیں۔ اگر انسان ایمان لائے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ ایمان کیسا ہے؟ اسی تو کہا کہ چگویم مسلمانم بلرزانم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے بڑے گہرے ہیں اور بڑے سخت بھی ہیں ایک لحاظ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کامیابی بہت بڑی ہے۔ اس کلمہ کے نتیجے میں، اس ایمان کے نتیجے میں جو انسان کو آگے آخرت میں ملنے جا رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، خالدین فیہا ابدا۔ تو اس کی قیمت تو پھر ہوتی ہے، جتنی بڑی چیز ہوتی ہے پھر اس کی قیمت تو ہوتی ہے۔ تو اس ایمان کی قیمت پھر انسان کو دینی پڑتی ہے اس دنیا میں۔ اس لیے کہا کہ چگویم مسلمانم بلرزانم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان مطلب اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو اپنا سب کچھ مانتا ہوں، مطلوب، مقصود، معبود، محبوب، سب کچھ اللہ کو مانتا ہوں،
تو پھر مجھے اس کی گہرائی کا جب اندازہ ہوتا ہے تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ اس کا مطلب پھر کچھ اور بن جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا فہم اور ادراک، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے، یہ ہم سے اچھا ابو جہل سمجھتا تھا، جبھی تو مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہوتا تو وہ بھی پڑھ لیتا۔ زندگی وہی رہے جو پہلے چل رہی ہے، انسان کی ترجیحات وہی رہے جو پہلے سے چل رہی ہیں، تو پھر کلمہ پڑھنا کون سا مشکل ہے، ہم دو لفظ ہی تو ہیں۔ تو وہ اچھا فہم رکھتا تھا، اور وہ بھی فرعون بھی اچھا سمجھتا تھا، اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس بات کو اس سے کہا، اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ یہ جو دونوں آئے ہیں نا، موسیٰ اور ہارون، دونوں بھائی ہیں، ان ہادان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ ایمان کی دعوت لے کے آئے ہیں، کلمے کی دعوت لے کے آئے ہیں، یہ اصل میں چاہتے کیا ہیں کہ تمہیں یہاں سے نکالیں اور تمہاری جو آئیڈیل تہذیب ہے اس کو لے اڑیں، اس کو خراب کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ مصر تہذیب کا گھر تھا اس زمانے میں، آج بھی اس کا کلچر جو ہے وہ اتنا ہے کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو کہتے تھے یہ تہذیب کو خراب کرنے کے لیے تمہارے آئے ہیں یہ لوگ۔ یعنی فرعون کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، زندگی اس ڈگر پہ نہیں چل سکتی جس پہ پہلے چل رہی ہے، تو اس لیے وہ کافر اس کلمے کا فہم اچھا رکھتا ہے مسلمان کے مقابلے میں۔ آج کے مسلمان کے مقابلے میں وہ مسلمان تو خیر بہت اونچے تھے جنہوں نے کلمے پڑھے تھے پورے شعور سے اور پھر اس پر ڈٹے تھے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اور جتنے صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ایمان کے لیے، دین کے لیے، وہ اس کلمے کا فہم رکھتے تھے اور یہ کلمہ ان کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ فرمایا کہ جب یہ ایمان کی اعجاز ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں سے نکال نہیں سکتی۔ پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی معصوم بچیوں کو تیل کے اندر جلا کر بھون دیا جائے، کوئلہ بنا دیا جائے، لیکن ایمان نہیں نکل سکتا اس کے دل سے۔ ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ آ جاتا ہے تو ایمان ایسی چیز ہے، کلمہ وہ چیز ہے جو انسان سے پھر کچھ مانگتا ہے۔ اب اس میں جو قربانیاں انسان کو دینی پڑتی ہیں اس میں بسا اوقات بڑی سخت قربانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ وہ قربانیاں مانگتا ہے ایمان جن سے کبھی تصور بھی نہیں کرتا انسان۔ مثلا جن چیزوں سے انسان کی بہت وابستگی ہے، دل بستگی ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک اس کا گھر ہوتا ہے، اس کا علاقہ ہوتا ہے، اس کا وطن ہوتا ہے، وہ بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا۔ ایمان پہ بنائی ہے، دین پہ مشکل آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، تو پھر کیا کرو، وطن چھوڑو، نکل جاؤ یہاں سے، وہاں چلے جاؤ جہاں تمہارے لیے دین پر چلنا، ایمان پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ وطن چھوڑنا پڑ جاتا ہے، عزیز رشتہ دار چھوڑنے پڑ جاتے ہیں۔ جب وطن چھوڑا تو پھر سب کچھ ہی چھوڑا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی وطن میں رہ گئی اور میاں ادھر آ گیا، بچے ادھر رہ گئے اور ماں باپ ادھر آ گئے، جیسے ہم نے بہت ماضی قریب میں دیکھا ہے۔ جب ہندوستان سے ہجرت ہوئی ہے تو کیا کیا جو ہے وہ داستانیں ابھی بھی انسان جب اس کو سنتا ہے تو دہل جاتا ہے کہ ایک ایمان کے لیے، کلمے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی لوگوں نے، عزتوں کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وطن کی قربانی، تعلقات کی قربانی، جذبات کی قربانی، ہر کون سی قربانی ایسی ہے جو نہیں دی گئی۔ تو یہ پھر ایمان مانگتا ہے، یہ قربانیاں۔ پھر گھر بار کی قربانی مانگتا ہے، رشتہ داروں کی قربانی مانگتا ہے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا ہو گیا صحابہ کے ساتھ، صحابہ نے یہ قربانی تو دی تھی وطن کی، لیکن پھر دوسری قربانی ان سے مانگی گئی۔ وہ قربانی یہ ہے کہ جنگ ہے اور تمہارا باپ سامنے آ گیا ہے، باپ کے سامنے بیٹا آ گیا ہے، بھائی کے سامنے بھائی آ گیا ہے، جنگ بدر ہے۔ تو اس موقع پر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر
رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. بعد میں جب مسلمان ہوئے تو کہنے لگے ابا جی ایک جنگ بدر والے دن ایسا ہوا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب سننے والا ہے، حالانکہ وہ ہستی ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر. فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ، امت کا سب سے زیادہ رحم دل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن فرمایا کہ بیٹا تم نے تو چھوڑ دیا، لیکن اگر میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نہ چھوڑتا تمہیں. اب دیکھیے یہ کیا بات ہو رہی ہے. اور جب قیدیوں کا معاملہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے. اگرچہ فیصلہ دوسرا ہوا لیکن اس فیصلے کی بنیاد محبت نہیں تھی کہ سمجھے کہ صحابہ پر محبت غالب آ گئی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اگر مشورہ دیا تھا قیدیوں کو چھوڑنے کا تو محبت تھوڑی غالب آئی تھی ان پر. وہ تو اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے تیار تھے. محبت غالب نہیں آئی تو مصلحت تھی. ان کے خیال میں زیادہ بہتر فیصلہ یہ تھا. سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میرے جو ہر ایک کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، میرا بھائی میرے حوالے کیا جائے، میں اب خود اس کی گردن اڑاؤں گا. تو یہ ایمان ان کی بنیاد تھی. یہ نہیں کہ ان کو کوئی نفرت ہے اس سے، کفر سے نفرت ہے ان کو. کیونکہ جب ایمان جتنا انسان کے دل میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے کفر سے اتنی نفرت انسان کو ہوتی چلی جاتی ہے. جب کفر سے نفرت نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی صرف زبان تک ہے. کفر سے ہمیں محبت ہے، کافروں سے محبت ہے، کافر ہمیں اچھے لگتے ہیں. تو یہ اپنے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. صحابہ کو کافر اچھے نہیں لگ رہے، کفر اچھا نہیں لگ رہا. ہاں کوئی مسلمان ہو جائے تو سر آنکھوں پر ہے، پھر اس کے لیے وہی کچھ ہے جو مسلمان کے لیے. لیکن اصل بنیاد ایمان ہے. گویا کہ تعلقات کی، مسلمان کے تعلقات کی اصل بنیاد ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، سب تعلقات اس کے ساتھ استوار ہو جائیں گے. لیکن اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہے گا، یا تو جنگ کی حالت میں رہے گا یا پھر مسلمانوں کا دست نگر ہو کر رہے گا. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جزیہ دے کر رہے گا اور ذلیل ہو کر رہے گا مسلمان معاشرے میں. تو کفر کے لیے اس کے علاوہ کوئی عزت کا مقام مسلمان کی دل میں نہیں ہو سکتا. تو یہ جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات بھی ہیں. ویسے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان جب آتا ہے تو پھر یہ خود تقاضے لاتا ہے. اسی تقاضے کو گویا کہ اس آیت مبارکہ نے بیان فرمایا. کیا ایمان والو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی جو خونی رشتے ہیں تمہارے، اس سے بڑا قریبی رشتہ کیا ہوگا، اگر وہ بھی کفر پر ایمان کو پسند کرتے ہیں تو پھر تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. تم پھر ان سے قطع تعلق ہی کرو، چھوڑ دو ان کو. آج بہت سارے لوگ اس بیچارے آزمائش کے شکار ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ امتحان میں ناکام ہوتے ہیں بری طرح. وہ کیسے؟ کوئی رشتہ دار قادیانی ہو گیا، مرزائی ہو گیا، کفر پہ چلا گیا. اب کہتے ہیں کیا کریں جی، رشتہ داریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا. ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہلے ہیں اور اپنے ہم بعد میں ہیں. رشتہ داری ہماری بعد میں ہیں. لیکن اگر حضور کے وہ بغاوت کرنے والے لوگ ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا. ختم ہوگی کہانی. چاہے میری وہ سگی بہن ہے یا بھائی ہے، کچھ بھی ہے. کچھ ایسے خوش نصیب ایسے ایمان والے آج بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بیچارے کمزور ایمان والے اور جو سمجھے کہ بس بالکل ہی فارغ لوگ، وہ پھر تعویلیں سوچتے ہیں. تعویلیں کیا ہوتی ہیں؟ شیطان سجاتا ہے ان کو، راستے سجاتا ہے. یہ جی مولویوں کی لڑائیاں ہونی ہیں، یہ مولویوں کی لڑائیاں ہیں، بس چھوڑو، ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. بس مسلمان ہیں سارے، وہ بھی کلمہ پڑھتے، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. یہ سمجھ آئے گی جب قیامت کا دن آئے گا کہ کون کیا کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کی شفاعت کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی. تو یہ تو پتہ وہاں چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشادات تو ہمیں یہاں سے بھی بتا رہے ہیں کہ کام خراب ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، کفر ہونے کے باوجود، ایمان نہ لانے کے باوجود پھر بھی تم نے اگر دوستی کے ہاتھ بڑھائے ان کی طرف، ان کے ساتھ پینگیں ڈالی دوستی کی،
اور اپنے دل میں ان کو جگہ دی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ بہت بڑا خسارے کا فیصلہ ہوگا تمہارا. دنیا میں بھی خسارہ اٹھاؤ گے اور آخرت میں تو بہرحال خسارہ ہے ہی ہے. دنیا کا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، کفر کے ساتھ، کافر کے ساتھ، تو رفتہ رفتہ اس کے اثرات اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب پہلا انسان نے ہاتھ بڑھایا نا کسی کافر کی طرف دوستی کا، خاص طور سے ایسے جو خطرناک قسم کے کافر ہوتے ہیں، مرزائی ہو گئے یا اور اس قسم کے لوگ ہو گئے، تو جب اس نے ہاتھ بڑھا دیا تو نرم گوشہ تو اس نے پیدا کر لیا اپنے دل کے اندر، یہ تو ڈھیر ہو گیا. اب وہ اس پر اثر کرے گا اپنا. جب اس نے اس جو دیوار کھڑی تھی بیچ میں، ایک آڑ تھی، اس کو ہٹا دیا، تب کفر تو اس پر اپنا اثر کرے گا، شیطان اپنا زور لگائے گا. پھر رفتہ 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 تعلقات، یہ دوستی، یہ چیزیں چلتے چلتے اپنے ایمان سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا. کیونکہ جو پہلا قدم تھا کہ کوئی بات نہیں، اسی بات میں سارا جنازہ نکل گیا. کیونکہ کوئی بات نہیں کا مطلب ہے کہ اس نے ایمان کو اہمیت دے دی. اللہ اللہ کے رسول کی حکم کی اس کی نظر میں اہمیت ہی کوئی نہیں. جب اہمیت نہیں ہے، بس فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ کل کو یہ بھی اس چیز سے نکل جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب انسان جس کے قریب ہوتا ہے اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں. بہرحال تو کافروں کے ساتھ زیادہ تعلقات رکھے گا تو کافر کے اثرات اس پر پڑیں گے. خاص طور سے جب ہمدردی کے ساتھ اور نرم گوشہ لے کر اس کے پاس جائے گا تو پھر تو اس کے اثرات لامحالہ اس پر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.